بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. یہ آیت نمبر 10 ہے. یہاں سے اس صورت کا کلائمیکس شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ اس صورت کے شروع میں بھی آئے تھے. اصل میں قرآن تمام انسانیت سے کائنات کے رب کا خطاب ہے. یہ صورت تمام انسانوں میں سے اہل ایمان کو مخاطب کری ہے. جیسے کوئی لیڈر اپنے لوگوں سے خطاب کرے اور خطاب کے دوران کچھ بہت ہی اہم کہنے سے پہلے پھر سے انہیں مخاطب کرے، پھر سے انہیں اپنی طرف متوجہ کرے. خواتین و حضرات یا میرے لوگوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پھر سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا. ساتھ ہی یہ بھی دہرا لے کہ ایک سورت کی آیات بے ترتیب نہیں ہوتی، کسی نہ کسی ربط کے تحت چل رہی ہوتی ہے. پہلی بار یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ اس سورت کے آغاز میں آئے تھے اور آیت نمبر 10 سے یہ سورت اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. آغاز اور اختتام کے الفاظ میں ربط کیا بنتا ہے؟ اصل میں جب پہلی بار اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پکارا، فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں، عمل میں بیزاری کیوں دکھاتے ہو. کبر مقتا عند اللہ، تمہارے عمل میں سرد مہری اللہ کے ہاں تمہارے لیے سرد مہری اور بیزاری بڑھاتی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ آپ کسی کے گھر جائیں اور وہ آپ سے بہت ہی بیزار نظر آئیں، آپ کے لیے وہاں کوئی گرم جوشی نہ ہو، لائک یو آر ناٹ ویلکمڈ ہیئر، سو آپ وہاں رہنا پسند نہیں کریں گے. اسی طرح کسی مسلمان کے اعمال اس دنیا کے لیے ہی ہوں اور اللہ کے لیے اس کے عمل میں سرد مہری ہی رہے، کمی ہی رہے، یہ شخص جب ایسے اعمال نامے کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا، کیا اس کے لیے وہاں بہت گرم جوشی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے بیزار ہی ہوگا. اسے تو ایمان دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا تھا، قرآن دیا تھا اور یہ دنیا ہی سمیٹتا رہا. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے اہل ایمان کو پکارا، ایمان والوں کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا طریقہ کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے سرد مہری نہ ہو، بیزاری نہ ہو. کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا طریقہ کہ جب تم اللہ کے ہاں جاؤ تو تمہارے لیے گرم جوشی ہو. کیا اپنے عمل میں کمی کو تم کسی دوسرے عمل سے پورا کرنا چاہو گے؟ نصیحت کرنے کا بہت ہی خوبصورت اور محبت بھرا انداز ہے. آپ کا بچہ غلطی کرے مگر آپ شفقت اور پیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اس کی غلطی سے نکلنے میں مدد کریں، اسے غلطی کے ازالے کا طریقہ بتائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں، حل ادلکم، کیا میں تمہاری مدد کروں، کیا میں تمہیں مشورہ دوں، ایسا طریقہ بتاؤں اپنے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ عمل میں کمی تھی تو ہونا چاہیے تھا حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں کوئی تجارت حل ادلکم علی عمل صالح، کیا میں تمہیں کوئی عمل صالح، کیا میں تمہیں کوئی نیک عمل بتاؤں تاکہ تمہارے عمل میں کمی پوری ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل ادلکم علی تجارت. تجارت جو ہے اس میں آپ پیسہ ڈالتے ہیں، محنت ڈالتے ہیں، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں ڈالتے ہیں. پھر خوف بھی ہوتا ہے کہ یہی بزنس آپ کو کروڑوں کا منافع بھی دے سکتا ہے اور اسی میں لاس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جس میں نقصان نہیں ہوگا، جس میں بالآخر نفع ہی ہوگا، کیونکہ تنجیکم من عذاب علیم، یہ وہ تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، اس لیے نفع تو یقینی ہے. پھر آپ نے قرآن میں عذاب آخرت، عذاب نار، عذاب جہنم اس طرح کے الفاظ پڑھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عذاب علیم کا ذکر کیا، دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ اپنے بہترین مقام پر ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم سے بچ جانے کا ذکر کیا ہے، یعنی ایسی تجارت جو نہ صرف تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے گی بلکہ دنیا کے دردناک عذاب سے بھی بچا لے گی. آخرت کا دردناک عذاب تو سمجھ میں آتا ہے، دنیا کا دردناک عذاب کیا ہے؟ جب مسلمان کمزور ہوں، ان کی صفوں میں اتحاد نہ ہو، دوسری قومیں ان پر ٹوٹ پڑتی ہیں، مسلمانوں کی دھاک ختم ہو جائے، ظالموں کا تسلط ہونا، ظالم اور نااہل لوگوں کا حکمران بن جانا، مسلمانوں کی عزت نہ محفوظ رہنا، ان کے معصوم بچے ظلم کا شکار ہو رہے ہوں، یہ ہے دنیا کا دردناک عذاب.
سو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والوں کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی نفع بخش تجارت جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کے دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں تمہارے لیے سرد مہری بھی ختم ہو جائے، کیا تم کرنا چاہو گے ایسی تجارت؟ سو ایسی ظاہری بات ہے، ایسی نفع بخش تجارت تو ہر مسلمان کرنا چاہے گا۔ سو ایک پوری آیت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا شوق بڑھانے کے لیے، ان کا اشتیاق، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے رکھی۔ اس آیت میں حکم کوئی بھی نہیں ہے، وہ اگلی آیت میں، مگر ایک پوری آیت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذہن بنانے کے لیے ارشاد فرمائی۔ سو آخری 5 آیات اس صورت کا پیک ہے، بہت ہی موٹیویشنل آیات ہے۔ شروع میں جو لوگ عمل میں کمی دکھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خود سے دور نہیں کیا، بلکہ اپنے خوبصورت الفاظ سے انہیں دعوت دی پھر سے عمل کرنے کی، بہت ہی محبت سے۔ تو جیسے جیسے اگلی آیات آپ جانتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنائیت آپ کو نظر آئے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں پڑھائی میں بڑی گرم جوشی رکھتے ہیں، خوشی سے پڑھتے ہیں، ان پر محنت بھی کم کرنی پڑتی ہے، مگر کچھ جو ہیں وہ بڑی بیزاری دکھاتے ہیں اس پڑھائی میں، انہیں بار بار موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، یو کین ڈو دس، اٹس اوکے، غلطی ہوگی پھر سے کوشش کرو، تمہیں یہ کامیابی ملے گی۔ تو اسی طرح کی ہیں یہ آخری 5 آیات۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تجارت میں تمہیں کرنا یہ ہے، تمہیں ان پٹ یہ دینی ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاتے رہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرتے رہو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے۔ اس پوری صورت میں یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں 2 کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے، ایک تؤمنون اور دوسرا تجاہدون۔ یہ دونوں الفاظ عربی میں انہیں فعل مضارع کہتے ہیں، جس سے مطلب بنتا ہے کہ تم ایمان لاتے رہو ساری زندگی اور تم جہاد کرتے رہو تا حیات۔ اب سب سے پہلے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایمان کا لفظ یہاں بھروسے کے معنی میں، یقین رکھنا، ٹرسٹ کرنا، تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اس پر تا حیات توکل رکھو، وہ تدبیر کرنے والا ہے، تمہاری طرف خیر پہنچے یا شر، یقین رکھو کہ اس میں میرے لیے بہتری ہے، میرا رب میرا بھلا ہی چاہتا ہے، تم یقین رکھو رسول کے اسوہ حسنہ پر، اس پر عمل کرنے سے میرا بھلا ہی ہوگا، بھروسہ رکھنا ان کے وعدوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے کیے، پھر اس بھروسے کو دل میں رکھ کر جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، جہاد کا لفظ جہد سے ہے، جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، خود کو بدلنے کی کوشش، خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ تو جہاد کا معنی جنگ کرنا نہیں ہوتا، جنگ کے لیے عربی میں قتال کا لفظ ہے، جو آیت نمبر 4 میں بھی آیا تھا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون۔ جہاد تو جہاد بن نفس بھی ہوتا ہے، اپنے آپ سے کوئی جنگ تھوڑی کرتا ہے۔ تو کوشش کرو، آگے بڑھو اللہ کی راہ میں، اپنے مال کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی جان کو استعمال کرتے ہوئے۔ سو اس آیت میں جو اہم باتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اس پر توکل کرنا ہر طرح کے حالات میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بھروسہ کرنا کہ اس میں میری بہتری ہے، چاہے مجھے یہ عمل کرنے میں پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال لگانا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان لگانا، یعنی اپنا وقت لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا، اپنی توانائی، اپنی انرجی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانا۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جن میں 2 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے، لیکن جیسے فٹنس کی کئی ویڈیوز دیکھ کر آپ کبھی سمارٹ نہیں ہو سکتے، اسی طرح صرف لیکچر پہ لیکچر سننے سے آپ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عمل کرنے والی آیت ہے، اور عمل بھی کیسے؟ دیکھیں بچہ کبھی بھی بھاگنا نہیں شروع کرتا، پہلے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، کبھی 2 قدم اور لڑکھڑا جانا، کبھی 4 قدم اٹھائے گا، کبھی 6 قدم، پھر آہستہ آہستہ چلنا سیکھے گا، پھر کہیں جا کر دوڑنے کی عمر تک پہنچے گا۔ تو جب وہ 2-4 قدم بھی اٹھاتا ہے تو وہ قدم بھی آپ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ زمین پر کرال کرنے کی سٹیٹ سے چینج ہو رہا ہے، اب یہ چلنے لگے گا۔ کیا ہوا جو آج 2 قدم اٹھائے ہیں، ہفتے بعد چلنے ہی لگے گا، پھر کچھ عرصے بعد بھاگنے لگے گا۔ تو اسی اعتبار سے، اسی طرح سے اگر ہم اس آیت کو عملی اعتبار سے اپنائیں، خود کو بدلنے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا شروع کریں،
اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جتنا یہ مال جیب سے اللہ کی راہ میں نکلے گا اتنی ہی اس کی اہمیت، اس کی محبت آپ کے دل سے نکلے گی. اور جتنا مال ہم اپنے اوپر لگاتے جائیں گے اس کی محبت ہمارے دل میں بیٹھتی چلی جائے گی، دنیا عزیز ہوتی چلی جائے گی. اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت، اپنی توانائی کو دین کی راہ میں لگانا، اپنی مصروف زندگی سے دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا، اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو مزید جاننے کے لیے، آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سیکھنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو دین سکھانا، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی. سوسائٹی کے کچھ لوگ اگر اس ایک آیت پر عمل کرنے لگے تو یقین جانے زندگی بدلنے لگے گی، سوسائٹی بدلنے لگے گی، ان لوگوں کی اپنی گھریلو زندگی بدلنے لگے گی، جہاں یہ جاب کرتے ہیں وہاں پر تبدیلی آنے لگے گی. یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ سے بہت سا خیر نکلے گا. آپ اپنے اندر کے بدلاؤ اور اپنے اندر کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خود حیران ہو جائے گے. تو یہ عمل کرنے والی آیت ہے، بہت ہی خوبصورت. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تجارت واقعی میں تمہارے لیے بہت ہی نفع بخش ہے اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی اگر تم ذرا سا دھیان دو. اس گہری سی آیت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے. یہ ایک آیت مسلمانوں کی ساری زندگی کو بامقصد بنا رہی ہے، زندگی کے ہر میدان کو بامقصد بنا رہی ہے. تو تمام بے مقصد اور غیر ضروری عمل خود بخود زندگی سے نکل جاتے ہیں اگر انسان اس ایک آیت پر عمل کرنے لگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جدوجہد ایک دن کی نہیں، ایک ماہ کی، ایک سال کی نہیں، بلکہ ساری زندگی کی ہے، تا حیات کی ہے. اسی لیے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اسی طرح جدوجہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے ساری زندگی، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کور کر دینا. اس جدوجہد میں، اس کوشش کے عمل میں جہاں جہاں تم سے کمی رہ گئی، جہاں جہاں تم سے کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے کور کر دے گا. تمہارے نامہ اعمال میں وہ نظر ہی نہیں آئے گی، تمہاری کوشش ہی کوشش درج ہوگی، یعنی تم سے آسان حساب ہوگا. پھر یہی نہیں، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اگر آپ کبھی کسی خوبصورت مقام پر گئے ہوں، پرفضا مقام، بہتا ہوا پانی، پانی کی آواز، خوبصورت درخت، خوبصورت منظر، پہاڑ، چہچہاتے ہوئے پرندے، اور نیچے نیچے بادل، خوبصورت. کچھ عرصہ پہلے ہم عتابہ جھیل گئے اور اٹ واز اے ویری ویری بیوٹیفل ڈے، اور بہت ہی خوبصورت جھیل ہے. اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ یا اللہ، آج جنت اس لیے نہیں مانگ رہی آپ کی ناراضگی کے ڈر سے، نہ ہی جہنم کے خوف سے. آج جنت میں اس لیے مانگ رہی ہوں بیکاز آئی ایم کیوریس. اگر یہ دنیا کی خوبصورتی ہے تو جنت کیسی ہوگی؟ اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے اسپیشلی تیار کی گئی. جیسے آپ کسی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بریانی بنائیں کیجول، کسی گیسٹ کے لیے آپ اسپیشلی پریپیئر کریں. دیٹ از سم تھنگ امپورٹنٹ. سو آئی ایم کیوریس نو، آئی وانٹ ٹو سی جنت. کہ اگر دنیا اتنی خوبصورت ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. لیکن پھر وقت ختم ہوا اور ہمیں عتابہ جھیل سے واپس آنا پڑا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، تمہیں ان جنتوں سے واپس نہیں آنا پڑے گا بلکہ تمہارے اپنے گھر ہوں گے وہاں پر، یعنی تم وہاں مستقل قیام کرو گے. طیب کہتے ہیں لغت میں ایسی شے کو جو نفع بھی دے اور دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو. تو تمہارے گھر دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوں گے اور تمہاری ضرورت کی ہر شے وہاں موجود ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی. ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملنا، جنتوں میں داخل ہونا اور اس میں خوبصورت مسکن میں رہنا، خوبصورت گھروں میں. یہ فوز صرف کامیابی نہیں بلکہ یہ الفوز العظیم، بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور شے بھی لکھ لو، اس تجارت میں تمہیں وہ بھی ملے گی جو تمہیں بہت پسند ہے، جس کا تمہیں شدت سے انتظار ہے.
وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور ایسی فتح جو بہت ہی قریب ہے. سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہے، اس کے لیے نصر کا لفظ استعمال ہوا ہے. مدد کے لیے عربی میں اعانت کا لفظ بھی آتا ہے. تو جیسے کہتے ہیں ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اعانت ایسی مدد کو کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کاموں کے لیے ہو. اور نصر کہتے ہیں بہت بڑی مدد کو، جیسے فوجوں کے ذریعے سے کسی کی مدد کرنا. جیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی فرشتوں کے ذریعے، اور فرمایا نصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی. تو یہاں بھی نصر من اللہ و فتح قریب، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مدد اور اس کے ساتھ کامیابی جو بہت ہی قریب ہے. سو اس جملے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قرآن کے معجزوں میں سے ہے. اس کے کچھ عرصے بعد مکہ فتح ہو گیا، بیت اللہ سے بت پرستی کا قبضہ ختم ہو گیا، اور یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے راستہ بنایا تو مسلمان بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے بیت اللہ کو مشرکوں کے تسلط سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن قرآن کا ہر لفظ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے مسلمانوں کی فتوحات فتح مکہ تک نہیں رہی، وہ کل عرب میں پھیلتے رہے، یہاں تک کہ سلطنت روم، سلطنت فارس، پرشین ایمپائر پر بھی چھا گئے، اور یہ سارا علاقہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اور یہ آیت وہاں پر بھی ختم نہیں ہوئے، مسلمانوں کے لیے صلاح الدین اور ایوبی کے دور میں بھی بشارت رہی. اصل میں جب مسلمان خود کو بہتر کرنے کے سفر پر نکلیں، عملی اعتبار سے مضبوط ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے گا اور دنیا کی نظر میں مضبوط بنائے گا. تو انہیں دنیا میں اور آخرت دونوں میں عزت دے گا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ پیشگی بشارت دے دیں مومنین کو. اللہ تعالیٰ خود بھی بشارت دے سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جماعت کے لیڈر کو فرمایا کہ آپ بشارت دیں، کیونکہ یہ صفیں ان کی محنت سے، ان کے اسوہ حسنہ سے مضبوط ہوتی ہیں. ایک دفعہ ان آیات کو دہرا لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو بہت ہی نفع بخش ہوگی، جس میں تمہیں نقصان نہیں ہوگا. تمہیں ان پٹ کیا دینی ہے، تمہیں کرنا کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھو اور جد و جہد کرو خود کو بہتر کرنے کی، اپنا مال لگاؤ دین میں، اور اپنا نفس یعنی اپنا وقت، اپنی انرجی، خود کو بہتر کرو. ایک سے دوسرا بہتر ہوگا، دیے سے دیا جلتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسٹرگل، کیونکہ زندگی بھر کی اسٹرگل ہے، اس کا ریوارڈ بھی بہت بڑا ہوگا. دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا ریوارڈ ملے گا. پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ملنے والے اجر کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. یدخلکم جنات تجری، اور تمہیں ایسے گھر دے گا مساکن طیبۃ، کیونکہ یہ جد و جہد جو تھی تمہاری گھریلو زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی چل رہی تھی، کیونکہ اس جد و جہد میں کبھی گھر سے نکلنا بھی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں تمہیں ایسے پاکیزہ گھر دے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ ہوگی دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی بھی دے گا. نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مدد بھی بھیجے گا اور تمہیں فتح بھی دے گا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ملنے والے فائدوں کا پہلے ذکر کیا اور دنیا میں ملنے والے فائدوں کا بعد میں، کیونکہ آخرت میں ملنے والے جو ریوارڈ ہے، جو اجر ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے. دنیا میں ملنے والا ریوارڈ کسی کی زندگی میں ہوتا ہے. دیکھنا بہت سے لوگ سٹرگل کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد یہ فتوحات ہوتی ہے. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.